السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے
ہم ساری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار لاتعداد مخلوقات پیدا فرمائی ہے، اور ساری مخلوقات میں سے جو سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے اشرف، سب سے بہترین جو مخلوق ہے انسانوں کی مخلوق، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں پھر مسلمان بنایا۔ اور سب سے بڑا اللہ کا احسان، جس احسان کو اللہ نے جتلایا بھی ہے، کہ ہمیں اس نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، جن کا ہر اشارہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، قانون زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے، لاہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، جس دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، وہ دین کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جہالت کا یہ عالم ہے کہ جو کسی نے جھولی میں ڈال دیا وہی لے کر چل دیے، جو کسی نے کہہ دیا اسی کو دین سمجھ لیا۔ اس جہالت کی وجہ سے دین اور اسلام کے دشمنوں کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے اپنی باتیں بنا بنا کر لوگوں کے اندر لانچ کر دی اور کہا کہ یہ دین ہے، اور لوگوں نے اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین اصل میں ہے کیا۔ ہم نے دین بنانے کی اتھارٹی بہت سارے لوگوں کو دے دی، اماموں کو دے دی، پیروں کو، بزرگوں کو، ملنگوں کو۔ وہ جو بنا کے دے دیں بس ٹھیک ہے، اسی پہ عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی اپنی گدیاں سجا لیں، اپنے آستانے بنا لیے، اپنے پیر خانے بنا لیے، خانگاہی پورا نظام بنا لیا، لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، اپنے سامنے جھکا لیا، اور لوگوں کی اپنی بیعت کروا کے لوگوں سے اپنی پوجا شروع کروا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی سازش ہوئی ہے اس امت کے ساتھ، لیکن سمجھے نہیں۔ دین بنانے کی اتھارٹی میرے بھائیوں نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ امام الانبیاء کے پاس ہے، نہ کسی صحابی کے پاس ہے، نہ تابی کے پاس ہے، نہ تبع تابی کے پاس ہے، نہ اتباع و تابی کے پاس ہے، نہ کسی امام کے پاس ہے، نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ کسی حافظ صاحب کے پاس ہے، نہ کسی علامہ صاحب کے پاس ہے، نہ کسی قاری صاحب کے پاس ہے، نہ کسی شیخ صاحب کے پاس ہے، نہ کسی مولوی صاحب کے پاس ہے۔ دین بنانے کی اتھارٹی صرف ایک ذات کے پاس ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دین بنایا، اور بنا کر اپنے اپنے انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی اتارا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کی پوری سیکورٹی میں امام الانبیاء کے اوپر اتارا، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی دین اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اپنی زندگی کے اندر اس کو محفوظ کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ کے اوپر تکمیل کر دی، اس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے اس نصیحت کو، اس شریعت کو، اس قرآن کو ہم نے خود اتارا ہے،
اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قصوہ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، 1,44,000 صحابہ اکرام آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے رکابوں میں قدم رکھ کر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سارے صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، خطبہ حجۃ الوداع۔ پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا ہے؟ سارے صحابہ نے کہا نشہد قد بلغت وعدیت ونصحت، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ نے ہم سے خیر خواہی کر دی، آپ نے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچا دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے 3 دفعہ فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اعلان کر دو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ، کوئی اور منہج میرے پاس لے کر آئے گا میں اس سے قبول نہیں کروں گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد میں زندگی بسر کرنے والے میرے امتی بہت زیادہ اختلافات کو پائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مسجدوں کا اختلاف ہے، مسلکوں کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، معاملات کا اختلاف ہے، اور سیاست کا اختلاف ہے، بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ اس اختلافات کے دور میں میری امت کے لوگوں علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین تمسکوا بہما بالنواجد، تم میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہوں ان سے بچنا، خود بھی ایجاد کرنے سے بچنا، جو لوگوں نے ایجاد کی ہو ان سے بھی بچنا، کیونکہ وہ بدعات ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیارے بھائیوں پورا پروگرام ہماری زندگی کا دیا، زندگی کیسے بسر کرنی ہے اور کس دین کے اوپر چلنا ہے، کس منہج اور راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دو، کل اے میرے سونے پیغمبر فرما دیجئے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یہ قرآن و سنت میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم نے پیروی کرنی ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں۔ تمہارے پاس اللہ کا قرآن آ چکا ہے، اس کی تشریح
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی صحیح احادیث آ چکی ہیں، اور اس کو چھوڑ کر جو مخالفت کرے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس نے میرے پیغمبر کی مخالفت کی۔ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت واضح، قرآن واضح، اس کی تشریح آقا جی کی حدیث واضح، صحابہ کا منہج واضح، سارا طریقہ واضح، صراط مستقیم بالکل کلیئر، اور اس کو چھوڑ کر صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس کو سنت اچھی نہیں لگتی، وہ بدعات کے اوپر چلتا ہے، اس کو بدعات اچھی لگتی ہیں، اس کو توحید اچھی نہیں لگتی۔ تم توحید کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادات میں، اپنے اختیارات میں اکیلا یکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تم اس کی تشریح بیان کرو، اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، اور تم غیر اللہ کی پوجا کی بات کرو تو میرے بھائیوں اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹیں آ جائیں گی، حشاش بشاش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اس کو توحید اچھی نہیں لگتی، اس کو شرک اچھا لگتا ہے، اس کو سنت اچھی نہیں لگتی، اس کو بدعت اچھی لگتی ہے، اس کو اسلام کے طریقے اچھے نہیں لگتے، ہندوؤں کی رسمیں اچھی لگتی، اور پھر وہ اسی شرک کے اوپر، اسی بدعات کے اوپر، انہی رسومات کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، آخر پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم و ادراک دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، اور اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حواس خمسہ، یہ صلاحیتیں اللہ نے دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے عطا کی ہیں۔ باقی آپ سارے فائدے اس سے حاصل کر لیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوق بنایا، اسی بنیاد کے اوپر کہ اللہ نے جو ان کو علم عطا کیا، وہ علم وحی الہی ہے، اس کی بنیاد پہ اس امت کو اشرف مخلوق قرار دیا گیا، ان لوگوں کو۔ لیکن جو اس علم کو حاصل نہیں کرے گا، اس کے اوپر نہیں چلے گا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوانوں سے، درندوں سے، سانپ اور بچھو اور کتے اور سور سے بھی بدترین ہو جائے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کہتے ہم نے کہا جی کس کے ساتھ؟ فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ، ولی رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ولی کتابہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، وائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امیر کے ساتھ، وعامتہم، اور عام سارے لوگوں کے ساتھ۔ خیر خواہی اس کا نام دین ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا معنی ہے؟ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیا معنی ہے؟ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے،
اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا مشکل کشا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی میری ڈوبی کو اتارنے والا ہے، اللہ ہی میرا داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، مختار کل ہے، غریب نواز ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ عقیدہ توحید کو اختیار کرنا یہ دین ہے۔ اور پھر اللہ کی عبادت میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرنا یہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ما فوق الاسباب میں، یا اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مخلوق میں سے مدد نہیں مانگتے۔ ہم نے نماز میں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی باتیں، یا اللہ میری بدنی باتیں، یا اللہ میری مالی باتیں فقط یا اللہ تیرے لیے ہیں، میری قولی باتیں یا اللہ تیرے لیے۔ کیا معنی ہے؟ میں اپنی زبان سے جو ذکر و اذکار کرتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، جتنے بھی اذکار ہیں، قرآن مجید کی آیات کے اذکار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، مسجد میں داخل اور خروج کے اذکار، نماز کے دوران کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، جتنے بھی اذکار ہیں سارے کے سارے صرف اللہ کے نام کے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کوئی ذکر نہیں۔ جو اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کے نام کا ذکر کرے گا، میرے بھائیوں یہ ذکر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، ذکر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ میری بدنی باتیں، میں بدن کے ساتھ یا اللہ قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، تشہد میں بیٹھتا ہوں، میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، یا اللہ اس جسم کے ساتھ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر یا اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، یا اللہ اس جسم کے ساتھ میں تیرے رستے کے اندر اعلاء کلمات اللہ کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے یا اللہ جہاد کرتا ہوں، یا اللہ اس جسم کے ساتھ میں جتنی عبادات کرتا ہوں فقط یا اللہ تیرے لیے۔ ان عبادات میں سے مخلوق میں سے کسی کے لیے کوئی عبادت بجا لانا، تعظیماً قیام کر لینا، تعظیماً جھک جانا، تعظیماً سجدے میں پڑ جانا، تعظیماً کسی کے چکر لگانا، کسی دربار کے، قبر کے، مزار کے، پیر خانے کے، میرے بھائیوں اس کو بندہ اللہ کا شریک ٹھہرا لے گا۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہوں گا شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے سارے معاف کر دوں گا، لیکن میرا اعلان ہے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ان حرقت او قتلت لا تشرک باللہ، اگر تجھے قتل کیا جائے قتل ہو جانا، جلایا جائے جل جانا، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یا اللہ میری مالی باتیں فقط تیرے لیے ہیں، میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہوں، عشر دیتا ہوں، فطرانہ دیتا ہوں، نظر دیتا ہوں، نیاز دیتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، عقیقہ کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، خمس دیتا ہوں، رکاز دیتا ہوں، میرے فرض صدقات، میرے نفلی صدقات، میرے پیسے کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، اناج کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں یا اللہ جو تیرے رستے میں دیتا ہوں فقط یا اللہ تیرے لیے اور صرف تیری رضا کے لیے۔ ایک دانہ بھی اگر کسی نے کسی مخلوق کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے دے دیا، وہ دانہ حرام ہو جائے گا اور یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی نماز کو سمجھا نہیں، اللہ کی قسم نماز توحید پہ کھڑا کرتی ہے،
نماز شرک کا کباڑہ کرتی ہے، بندے کو شرک سے نکال کر اللہ کی توحید کی طرف لے کر کے آتی ہے۔ ہم نماز میں ساری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور ہر قسم کے شرک کی اللہ کے سامنے تردید کرتے ہیں، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد ذکر کسی اور کے نام کا، عبادت کسی اور کے نام کی، صدقہ خیرات کسی اور کے نام کا، یہ نظر اللہ ہے، یہ نیاز حسین ہے، یہ اماموں کے نام کی کجیاں ٹھوٹیاں ہیں، یہ اماموں کے نام کے کنڈے ہیں، اور جناب یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، یہ فلاں کے نام کی 11ویں ہے، یہ فلاں کی قبر کے اوپر جو ہے چڑھاوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے جس کو اپنی نماز کے مفہوم اور ترجمے کا پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے، جس کو دین کا نہیں پتہ، جس کو شریعت کا نہیں پتہ، جس کو سنت کا نہیں پتہ، جس کو آقا جی کے منہج کا نہیں پتہ، جس کو صحابہ کے طریقے کا نہیں پتہ۔ میرے بھائیو، وہ بندہ یہ کام کرتا ہے۔ میرے آقا نے جڑ ختم کر دی، کہا علی جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کو ساتھ لے جاؤ، جو اونچی قبریں ہیں، جو پکی قبریں ہیں، قبروں کے اوپر بنی ہوئی جو بلڈنگیں ہیں، سب کو برابر کر دو، ایک برشت قبر کے علاوہ سب برابر کر دو، تاکہ سارے شرک کا کلا کما ہو جائے۔ آپ نے فرمایا قبر پہ مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر کو پکی نہیں کرنا، قبر پہ کتبہ نہیں لگانا، قبر کی عمارت کھڑی نہیں کرنا۔ آپ نے حکماً منع کر دیا اپنی امت کو۔ یہ کام کرنے والا میرے بھائیو اللہ کا بھی منکر ہے، اللہ کے سونے پیغمبر کا بھی منکر ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہے، اللہ کے سونے پیغمبر کا بھی اللہ کی قسم نافرمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر قسم کی عبادت جو سنت سے ثابت ہے، اور پھر اس عبادت میں مخلوق میں سے کسی کو شامل نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دین ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی، جب ہم نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ، کیا معنی ہے؟ میرے پیر و مرشد، میرے ہادی و پیشوا، میرے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں ان کے کہنے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ میرے اللہ نے میرے اپنے قرآن میں کہہ دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا پیغمبر تمہیں کہے وہ تم نے کرنا ہے، یہاں سے روک دے وہاں سے رک جانا ہے۔ جو کہے گا میرا پیغمبر میں وہ کروں گا، یہاں سے روک دے گا وہاں سے رک جاؤں گا۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے سامنے اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر کی ہر سنت کو اپنے دل کی محبت کے ساتھ اختیار کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ مسلمان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا اٹھنا، مسلمان کا بیٹھنا، مسلمان کا چلنا، مسلمان کا پھرنا، مسلمان کا کھانا، مسلمان کا پینا، مسلمان کی خوشی، مسلمان کی غمی، مسلمان کی عبادات، مسلمان کی میرے بھائیوں سیاسیات، مسلمان کی معاشیات، مسلمان کی ساری چیزیں، مسلمان کا کاروبار، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت ہوتی ہے۔ مسلمان اپنی مرضی سے پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتا، جوتا نہیں پہن سکتا، روٹی کا لقمہ نہیں کھا سکتا، واش روم میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے استنجا نہیں کر سکتا۔ اسلام نے، دین نے، شریعت نے، آقا جی کی سنت نے، صحابہ کے منہج نے جو طریقہ بتایا ہے وہی کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اس کو دین کہتے ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کو مسلمانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا آقا جی وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا،
جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا کہا مانا، جو میں نے کہا وہ کیا، یہاں سے روکا رک گیا، یہ تو جائے گا جنت میں۔ جس نے میرا کہا نہ مانا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ خود جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جو آقا جی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، پھر آپ نے اعلان فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جس کا میری سنت سے پیار ہے اس کا میرے ساتھ پیار ہے، جس کا میرے ساتھ پیار ہو گیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے۔ جس کو آقا جی کی سنت ہی اچھی نہ لگی، جس نے آقا جی کی سنت سے بے رغبتی اختیار کی، اس کے لیے آقا کا کیا اعلان ہے؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت اچھی نہیں لگتی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، فلیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کا تعلق آقا جی سے ٹوٹا وہ کہاں جائے گا؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس کی شکل، جس کا لباس، جس کا کردار، جس کے معاملات، جس کی عبادات، جس کی سیاسیات جس قوم سے میچ کرے گی، کل قیامت کو اسی قوم کے اندر اس کو کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ دین ہے، اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے، ان کی زندگی، ان کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر کی ریس کرو، ان کی ریس کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں۔ یہ دین ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اتارا ہے، اور اس کلام کی وجہ سے بڑی بڑی فضیلتیں ملی، بڑے اونچے مقام ملے، بڑی اونچی شان ملی۔ میرے بھائیوں، جو فرشتہ اللہ کا کلام لے کر کے آیا، اللہ نے اس کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور میرے بھائیوں جس پیغمبر کے اوپر لے کر کے اترا، اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ان کو لے کر آئے، لیکن باقی سارے نبیوں کا اللہ نے سردار بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں یہ کلام جس شہر کے اندر اترا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے شہروں کا سردار بنا دیا۔ اور میرے بھائیوں جس رات کے اندر یہ قرآن لے کر کے وہ فرشتوں کا سردار آیا، میرے بھائیوں اس رات کو ساری راتوں کا سردار بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا۔ اور جس امت کو اللہ نے یہ قرآن عطا کیا، اس امت کو کہا کنتم خیر امہ، اب تم ساری امتوں کی سردار امت ہو۔ تم کہیں اسفلا سافلین میں نہ چلے جانا، تم کہیں نیچوں سے نیچے نہ چلے جانا، کہیں اپنے آپ کو جو ہے نیچے نہ گرا لینا۔ میں نے تمہیں ساری امتوں کی سردار بنا دیا اپنے کلام کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے اس کلام قرآن مجید کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ پہلا حق ہے ایمان بالقرآن، کہ ہمارا اس قرآن مجید پر ایمان ہو۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک 114 سورتیں، 30 سپارے، یہ مکمل قرآن مجید ہے، ایک حرف بھی اس میں سے چھپا ہوا نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، اور اللہ کے قرآن کا دشمن ہے جو کہتا ہے اس میں سے 10 سپارے بکری کھا گئی ہے۔ میرے بھائیوں حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہو اور اس میں سے 10 سپارے بکری کھا جائے، میرے بھائیوں یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم یہ مکمل قرآن ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اگر یہ ایمان یقین نہیں، بندہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں دوسرا حق یہ ہے تعلیم بالقرآن، اس کو پڑھنا سیکھنا ہے۔
صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ جس طرح ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر میرے بھائیوں قاری صاحب سے ایک ایک حرف کو ادا کرنا سیکھتے ہیں، وہ منہ سے کہاں سے نکالنا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، پھر حرف جوڑ کر کے لفظ بن جاتا ہے، پھر الفاظ جوڑ کر کے آیت بن جاتی ہے، پھر آیتیں جوڑ کر کے میرے بھائیوں سورت بن جاتی ہے، پھر سورتیں جوڑ کر کے پارے بن جاتے ہیں، پھر پارے جوڑ کر کے اللہ کا قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن پہلے اپنی زبان سے حرف کو نکالنا سیکھنا ہے، حرف کو نکالنا سیکھنا۔ میرے بھائیوں اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے میرے بھائیوں کوشش کرنی پڑے گی۔ بالکل زبانیں موٹی نہیں ہوئی، ہمارے منہ کے اندر ہے، منہ سے باہر نہیں نکلی۔ یہ شیطانی چکر ہے، زبان موٹی ہو گئی۔ اللہ کے سونے پیغمبر کہتے ہیں جو آسانی سے نکال دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں، اور جو مشکل سے نکالے گا اس کو 20 نیکیاں۔ جو اٹک کے نکالے گا، مشکل سے نکالے گا، اس کو 20 نیکیاں۔ اس کو پڑھنا سیکھنا ہے میرے بھائیوں۔ اپنے بچوں کو مساجد کے اندر داخل کرواؤ، قاری کے پاس ان کو پڑھاؤ، اور میرے بھائیوں محلوں میں عورتوں سے نہیں، ازر بیزر بے تیزر سے نہ پڑھاؤ، یہ پک جائیں گے ان کی زبان پر، یہ ساری زندگی چلیں گے، صحیح لفظ ادا نہیں کر پائیں گے میرے بھائی۔ اس لیے مسجد میں لے کر آؤ بچوں کو، قاری کے پاس بٹھا کر کے میرے بھائیوں صحیح قرآن مجید ان کو یاد کرواؤ۔ آپ کے لیے کتنی خوشخبری کی بات ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہماری توجہ نہیں۔ آپ کے یہاں نیچے مدرسہ میں بچیوں کے لیے، میرے بھائیوں بیٹیوں کے لیے انتظام ہے کہ وہ اللہ کا قرآن سیکھے، شعبہ حفظ قائم ہے، اور ترجمہ اور تفسیر ہے، اور پھر پورا کورس ہے، میٹرک، FA BA MA تک، وفاق المدارس، MA عربی اور MA اسلامیات کا پورا کورس ہے میرے بھائیوں۔ ہم وہ سکول کی تعلیم کے لیے ہم چھوڑ کر کے بھی آتے ہیں، بچیوں کو لے کر کے بھی آتے ہیں، ان کی بھاری فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم فری حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بدبختی ہے ہماری۔ سستی نہ کرو میرے بھائیوں، ایک بچی سے پورا خاندان بنتا ہے۔ اگر اس کی تربیت ہوگی، بچوں کی تربیت کرے گی، خاندان کی تربیت کرے گی۔ اگر وہ خود جاہل ہوگی تو بچے کو سوائے پاپا ڈیڈی اور ٹاٹا اور بائے بائے کے علاوہ کچھ نہیں سکھائے گی۔ یہ لفظ اس نے میرے بھائیوں غیر مسلموں سے لے لیے۔ اس کو نہیں پتہ ابو جان کسے کہتے ہیں، امی جان کسے کہتے ہیں، اسے نہیں پتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسے کہتے ہیں، اس کو نہیں پتہ الحمدللہ کسے کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کسے کہتے ہیں، اس کو نہیں پتہ۔ اس لیے نہیں پتہ کہ ہم اس کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لے کر کے نہیں آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ حق ہے ہمارے اوپر اس قرآن مجید کا، اس کو دین کہتے ہیں، اس کی تعلیم کو حاصل کرنا، اس کو پڑھنا سیکھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر، وہ میرے بھائیوں مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب کے اوپر فرض ہے اللہ کا قرآن سمجھنا، سب کے اوپر فرض ہے، سب کے اوپر فرض ہے۔ کوشش کرے انسان۔ جب ہمارے بھائی اکرم مجاہد نیل والے انہوں نے شروع کیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، اٹک کے پڑھتے تھے، ایک ایک دو لفظوں کا ترجمہ یاد کرتے تھے، کوشش جاری رکھی میرے بھائیوں، کوشش جاری رکھی۔ آج الحمدللہ مکمل قرآن کا ترجمہ انہوں نے یاد کر لیا، تفسیر شروع کی ہے، اب میرے بھائیوں دعوت کا کام شروع کر دی۔ میرے بھائیوں سارے بھائیوں کے اوپر یہ فرض ہے، سب سیکھیں اللہ کا قرآن، سب سیکھیں اللہ کا قرآن۔ اللہ اکبر، یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہی بس نہیں، جب وہ چلتا ہے الف با تا پڑھنے کے لیے،
جب وہ چلتا ہے اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیا شان ہے اس کی، کیا مقام ہے اس کا، اللہ کے نورانی فرشتے ہوں اور قدم طالب علم کا ہو اور نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہوں۔ یہی بس نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سوراخوں میں بسنے والی کیڑیاں، یہ فضا میں اڑنے والے پرندے، یہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور باقی ساری کائنات اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ طالب علم بن جاؤ میرے بھائیوں، طالب علم بن جاؤ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ کل آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، آج آپ سن رہے ہیں رمضان جا رہا ہے۔ بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ آخرت میں ہمارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یا اللہ میں تو کاروبار کرنے والا تھا، میں پراپرٹی ڈیلر تھا، میں تو دکاندار تھا، میں تو کھیتی باڑی کرنے والا تھا، میں تو یہ تجارت کرنے والا تھا، یا اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اللہ کی قسم یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ کہیں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او بندے میں نے تو تجھے صرف اپنے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ اللہ علی اللہ رزقها، اور زمین کے اندر ہر جاندار کے رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا تھا۔ میں بچھو کو دے رہا تھا، سانپ کو دے رہا تھا، سور کو دے رہا تھا، کتے کو دے رہا تھا۔ تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا تھا، کیا روٹی تجھے نہ دیتا؟ تو نے خود روٹی اپنا مسئلہ بنایا، میں نے نہیں بنایا۔ یہ روٹی خود ہم نے اپنا مسئلہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کام کرنا، کاروبار کرنا، دکانداری کرنا، کھیتی باڑی کرنا ضرورت ہے، کرنی چاہیے۔ اگر شریعت کے مطابق کریں گے یہ بھی عبادت بن جائے گی، لیکن مقصد نہیں ہماری زندگی کا، اللہ کی قسم سمجھ لو یہ مقصد نہیں۔ مقصد اللہ کا دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ضرورت ہے، ضرورت کے لیے آپ حاصل کریں، لیکن ہم نے اس کو مقصد بنا لیا، کیونکہ دین کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، درس قرآن سننے کے لیے وقت نہیں۔ مسجد میں قیام اللیل، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور سارا سال سوتے رہو، رمضان کے آخری داکے کی صرف 5 راتیں آجو میرے گھروں کے اندر کھڑے ہو کر قیام کر لو، میرا قرآن سن لو، سمجھ لو۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر تمہارے کھاتے میں جنت نوٹ کر دوں گا۔ ذہن نہیں بنا، گھروں میں لمبیاں تار کر سو رہے ہیں، مسجد میں قیام اللیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ پتا ہو کہیں سے 10 روپے بھی پرافٹ ملتی ہے، بھاگتا ہوں اس طرف، لیکن یہاں 1000 مہینے سے بہتر پرافٹ ملتی ہے، آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ میری سمجھ میں بات نہیں آئی، نہ اللہ کی نہ اللہ کے سونے پیغمبر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں وقت بہت کم ہے، 2 راتیں گزر گئیں، 3 باقی رہ گئیں۔ چھوڑ دو نیندوں کو، صرف 3 راتوں کے لیے اللہ کسی لیکھے لگا دے گا، کامیابی مل جائے گی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے سستی نہ کرو، نہ کرو سستی۔ یہ ہمارے اوپر حق ہے قرآن مجید کا، اس کو سمجھنا۔ تیسرا حق اس پر عمل کرنا، جو سمجھا پھر اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا۔ اور میرے بھائیوں چوتھا حق یہ ہے اس کی دعوت دینا۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت، ایک حدیث، ایک مسئلے کی بھی پتہ چل گیا، گھر میں، بازار میں، ماحول و معاشرے میں، دوست و احباب میں، آگے اس کو دعوت دو، آگے بیان کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو بہترین امت ہو، تمہیں تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے برائیوں سے روکنا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا جس کے اندر طاقت ہے برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اپنے ہاتھ سے روکے۔
ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، اپنی زبان سے منع کر دے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں، اپنے دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننا فرمائے یہ سب سے ہلکا قسم کا ایمان ہے، اور جو دل سے برا جاننے کی بجائے خود شامل ہو جائے، مہندیوں میں شامل ہو رہا ہے، اور جناب شرابیوں کے اندر شامل ہو رہا ہے، گندی مجلسوں محفلوں کے اندر شامل ہو رہا ہے، اور غیر شرعی دعوتوں کے اندر شامل ہو رہا ہے، سمجھو وہ گھٹیا قسم کا ایمان بھی باقی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہنا، تم ضرور برائیوں سے روکتے رہنا۔ جب تو یہ کام چھوڑ دو گے بڑی بڑی بلائیں آئیں گی۔ ان بلاؤں کے اندر ڈینگی بھی ہو سکتا ہے، کورونا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وائرس بھی ہو سکتا ہے، وبائی امراض بھی ہو سکتی ہیں، زلزلے سیلاب بھی ہو سکتے ہیں، بے موسمیں بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر میرے بھائیوں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، کیس بھی ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، فسادات بھی ہو سکتے ہیں، اور جابر اور ظالم قسم کے اور جاہل اور بے وقوف قسم کے حکمران بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بلائیں آئیں گی، تم رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرو گے، لا یستجاب لکم، تمہاری کوئی دعا نہیں سنی جائے گی۔ جب تم دعوت کا کام شروع کر دو، بند کر دو گے میرے بھائیوں، آج ہمارا یہ وتیرہ بن گیا، کوئی اپنے گھر چھج بجائے چھاننی بجائے سانو کی، جنہیں کھدیاں گاجراں ٹھڈوں نہ دے، او چھڈو یار انہاں نے کوئی مننا ہے، کرن دو جو کر دینے، جو مرضی ہوتا رہے، میں ٹس سے مس نہیں۔ یہ دعوت ہم نے چھوڑ دی۔ میرے گھر میں کتنے بے نماز ہیں، میں ان کو نماز کی دعوت نہیں دیتا۔ میرے بیوی بچے بے نماز ہیں، میں ان کو نماز کی دعوت نہیں دیتا۔ یہ دعوت ہم نے چھوڑ دی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ ساری بلائیں، مہنگائی کے رونے نہ روئیں، دعوت کا کام ہم شروع کریں، مہنگائی کا علاج اللہ کریں گے، لیکن دعوت ہم دیتے نہیں، کیونکہ خود عمل نہیں کرتے، آگے ہم کس کو کیا کہیں۔ یہ حق ہے قرآن مجید کا، اس کو اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر، ماحول اور معاشرے کے اندر، اپنی عدالتوں کے اندر بطور قانون اس کو نافذ کرنا، یہ حق ہے ہمارے اوپر قرآن مجید کا۔ نہ اپنے اوپر میں نے نافذ کیا، نہ گھر کے اندر اس کا نفاذ کیا، نہ ہماری عدالتوں میں اس کا نفاذ ہے۔ میرے بھائیوں اس وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے۔ آخری بات سن لو اس قرآن مجید کے حقوق کی، اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنا یہ دین، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ منہج دے کر اپنے پیارے پیغمبر کو اس لیے دنیا میں بھیجا، اس کو باقی سارے ادیان باطلہ پہ غالب کرنا ہے۔ یہ کس طرح غالب آئے گا؟ جس طرح میرے آقا نے غالب کیا، بعثت بالسیف جعل رزقی تحت ظل رمح۔ اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نیزہ دیا ہے، اور میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، نہ میرے مولوی کے سمجھ میں آئی، نہ میرے مقتدی کے سمجھ میں آئی۔ یہ میری تلوار چلے گی، کافروں کی اکڑی ہوئی گردنیں جن میں سریے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے، جس میں سریے ہیں اللہ کے قرآن کی مخالفت کے، میری تلوار چلے گی، کافروں کی گردنیں اڑائے گی، اور جن سینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف بغض ہے، میرا نیزہ چلے گا، ان کے سینے چھلنی کرے گا، کافروں کی ساری دولتیں مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہوں گی۔ جعل رزقی تحت ظل رمح، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے۔ کام کافروں نے کرنا تھا، مسلمان نے بیٹھ کر کھانا تھا، ہم تو خود مصیبت میں پڑ گئے۔ سن 2 ہجری میں جب رمضان فرض ہوا، ساتھ ہی اللہ نے جہاد فرض کیا۔ جب جہاد شروع ہوا میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات دیں، پھر مال غنیمت آیا۔ بتاؤ پھر کوئی کام کرنا پڑا صحابہ کرام کو؟ کوئی کام نہیں کیا، مال غنیمت آتا تھا۔
وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی قرآن ہے، آقا کا وہی فرمان ہے، ہم وہ نہیں رہے، اس وجہ سے ذلیل ہو گئے، جہاد چھوڑا ہم نے۔ آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب تم بے اینا سودی کاروبار شروع کر دو گے، پورا ملک سود پہ چل رہا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، جب تم سودی کاروبار شروع کر دو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑیوں کے اندر دنیا کی مصروفیت میں لگ جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے، لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، اس وقت تک ذلت سے نہیں نکلو گے جب تک تم اپنے دین اور جہاد کی طرف واپس نہیں لوٹو۔ مہنگائی کا رونا روتے، کہاں ہے دین، جہاد کہاں ہے؟ جب تک جہاد اور دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے ذلت سے نہیں نکلیں گے، ذلت سے نہیں نکلیں گے۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے، غالب کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ کی نیلی چھت کے نیچے، اللہ کی زمین کے اوپر ایک بھی کافر کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، نہیں ہوتا تو پھر اس زمین کا رہنے کا کرایہ دے۔ وہ کرایہ جزیہ ہے، وہ ٹیکس ہے غیر مسلموں کے اوپر کہ وہ مسلمانوں کو اس زمین کا کرایہ دے اور ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہے مجھے زندہ رہنے کی اجازت دے دو۔ اگر نہیں تو فرمایا وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ جَاهِدُوهُمْ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہا ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے جوڑوں پہ مارو، اس وقت تک ان کی گردنیں اڑاتے رہو جب تک کہ پوری دنیا سے کفر ختم ہو جائے اور اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ اللہ کا قرآن ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جب تک نہیں سمجھیں گے ذلت سے نہیں نکلیں گے، ذلت سے نہیں نکلیں گے۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، ہم نے بھی بڑا حق ادا کیا۔ ریشمی گلاب میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دو، کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، بچیوں کو جہیز میں دے دو، اس کے شاؤں کے اندر اس کی رخصتی کر دو اور پڑھ کر مردوں کو بلٹی کر دو، لکھ کر گلے میں لٹکا لو۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ بھی تمہارے لیے شہد میں شفا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا فیہ شفاء للناس، اور اس نے شہد کی بوتل رسی سے باندھ کر گلے میں لٹکا لی ہو؟ کیوں جی ایسا ہوا کبھی؟ کیا کرے گا شہد کو؟ اس کو کھائے گا۔ اللہ نے کہا اس قرآن میں تمہارے لیے شفا ہے، مولویوں نے لکھ لکھ کر دینا شروع کر دیا، لو جی گلے میں لٹکاؤ۔ او بھئی اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے شفا ملے گی۔ آقا جی نے اذکار سکھائے، دعائیں سکھائیں، وہ پڑھنے اور گھول کے نہیں پینے اور لکھ کے لٹکانے نہیں گلے کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، وہ عقل مند بندہ عقل کا کام کرتا ہے، تو یہ بیوقوفی کا کام مولویوں نے بھی شروع کر لیا، مقتدیوں نے بھی شروع کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو پڑھنا ہے، اصل بات جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ پھر اپنے امیر کی اطاعت، گھر کا امیر ہے، مسجد کا امیر ہے، جماعت کا امیر ہے، ملک کا امیر ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، اس کی اطاعت کرنا، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں کہتا ہے، اس کی بات کو ماننا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک گھر کا سربراہ ہے۔ اللہ نے 5-10 مرلے کا جو گھر آپ کو دیا وہ آپ کا ملک ہے، اس میں آپ حکمران ہیں۔ اللہ نے کہا اپنے گھر کے اندر میرے قرآن کو بطور قانون اس کا نفاذ کرو۔ اللہ کہتے میں پوچھوں گا، ادھر آؤ گھر کے سربراہ، خود تو نماز پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو کبھی نماز کا کہا تھا؟ کبھی گھر میں میرے اسلام کو، میرے دین کو نافذ کیا تھا؟ اللہ پوچھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ امیر ہیں اپنے اپنے گھر کے،
اپنے گھروں کے اندر آپ کو اس کے متعلق پوچھا جائے گا، جو گاؤں کا امیر ہے اس کو گاؤں کے متعلق، جو شہر کا امیر ہے شہر کے متعلق، جو صوبے کا امیر ہے صوبے کے متعلق، جو ملک کا امیر ہے ملک کے متعلق، جو سارے مسلمانوں کا امیر ہے سارے مسلمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ کم از کم ہم اپنے جسم کے تو امیر ہیں، اپنے اوپر تو ہم اسلام کو نافذ کریں، پھر ہمارے ماتحت جو گھر میں ہیں ان کے اوپر تو اسلام کا نفاذ کریں۔ اور پھر میرے بھائیوں کہا اب اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے آپ کو پہلے دیکھو، کیا میری شکل و صورت، میرا لباس، میرا کردار، میری گفتار، میرے معاملات، میری عبادات، میرا لین دین کیا اسلام کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، صرف میرے اللہ کی توفیق سے۔ اگر نہیں تو وقت ہے، اللہ کہتے ہیں معافی مانگ، استغفار کر، کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں صرف معاف نہیں کروں گا، اللہ کی قسم سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے ہم معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اور آئندہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو دین اور شریعت کے مطابق میرے بھائیوں کریں۔ اور پھر میرے بھائیوں اپنے گھر چلے جاؤ، کیا میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بہو کیا پردہ کرتی ہے؟ پردے کو بطور قانون اپنے گھر میں نافذ کریں۔ ایک گھر میں ایک ایک کی بیوی ہے، باقی اس کا دیور ہے، جیٹھ ہے، بہنوئی ہے، خالہ زاد ہے، ماموں زاد ہے، سارے کے سارے الہم الموت۔ میرے پیغمبر نے کہا یہ موت ہیں، موت، جس طرح موت سے بچتے ہو ان سے بچنا ہے، ان سارے غیر محرموں سے پردہ کرنا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ اللہ کے قرآن کی بھی منکر ہے، اللہ کے سونے پیغمبر کے فرمان کی بھی منکر ہے، اور اپنے باپ، بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے خامند کی بھی دشمن ہے۔ اور جو اس کو پردے کا حکم نہیں دیتے ان سب کو لے کر یہ جہنم میں چلی جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، پوری دنیا کی مسلمان عورتوں سے کہہ دے، بڑی بڑی چادریں اوڑھ کر غیر محرموں سے چھپ جائیں، پردہ کر لیں۔ اللہ کا قرآن۔ اپنے گھروں کو اسلامی بنانا میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اسلام کے گہوارے بنانا ہے، پھر یہ جنت کے باغ بنیں گے۔ اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں پردے کر لو غیر محرموں سے، نہیں تو اللہ کے ہاں تم پکڑی جاؤ گی، یہ روزے نمازیں تمہارے رگڑے جائیں گے اگر تم اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرو۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے چکنے ہو جاؤ، مرد بنو، امیر بنو، گھر کے حکمران بنو، اللہ کے قانون کو اپنے گھروں کے اندر اس کا نفاذ کرو، دیوس نہ بنو۔ دیوس اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کی بہو، بہن، بیٹی، اس کی ماں پردہ نہیں کرتی، یہ حکم بھی نہیں دیتا، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ اور کہا دیوس کا جنت میں جانا دور کی بات ہے، اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سنگائی جائے۔ اور بھائیوں یہ ساری باتیں میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام سے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، ترلا ہے، منت ہے، درخواست ہے، سمجھ جاؤ اپنے آپ کو، ابھی وقت ہے۔ اس دین اور اسلام کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کر ہمیں دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اسی پہ چلنا ہے میرے بھائی۔ اس کے علاوہ ساری فقہوں کو چھوڑ دو، سارے اور اقوال کو چھوڑ دو، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث کو پکڑ لو، اسی کے اندر نجات ہے۔ اور یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرا فرمان ہے، جب تک پکڑ کے رکھو گے، جب تک عمل کرو گے تم گمراہ نہیں ہوو گے۔ ہماری گمراہی کی وجہ ہم نے قرآن و سنت چھوڑا اور اپنی دکانداریاں شروع کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین، قرآن، جہاد کی طرف اللہ تعالی واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔